سبحان اللہ بخشو خطا کو جیت تمنے نوگا لینا لینا چاہ لجپال ماہی کچھ جان لال کجورا ہتا پتر جنا دے سارے جس دم نالے ہے تانگے اساکوں سب کو دم نظر آوے گلیاں سن اجاڑ میں کنبیڑا پھانے آگے غلام فریدہ اٹھان کی وسے جتا یار نظر نہ آئے لجپال سونا لگیا سونا بچ دیکھنے دے یار تیرے اندر وسیدہ تینوں میں پیر بھلے کے غلام فریدہ ہوئے یار دے مری دے سونا دیکھے یانا دے تیری جنت مول نہ برسو تیری دوست دے تو ڈرا دے تیری دوست مول نہ سو جنت دوست شرک میری اسا سامنے سونا اتھے سونا لجپال ماہی لگیاں باجا پوچی تے تمنی نوگا لینا لینا چاہ لجپال اللہ رب العزت حمد و ثنا گزار اکرام مدنی روز محسن کے بعد قید الانبیاء حبیب الکبریاء شافع روز جزار نبی مقدم شفیع معظم تاجدار مدحہ سرزِ کنار فقر موجورات باعث سبزی کے کنار مسئلہ کنار جامع کنار بلکہ جانگی جہانی کنار
احمد مصطفیٰ شفیع سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ کے اندر حیات الصلاۃ والسلام علیہ اجداد کی فریضہ پروگرام بسلسلہ امام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بغداد شریف یا غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسن الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام الامام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی نگری کے اج دی نفل پاک کی امداد پذیر ہے دعائیں اللہ تبارک و تعالی عنہ رحمت صدقہ جنہیں راتاں تو حاجت میں رکھا ہے بارے سور اور بارے براج اور گزاریاں اللہ تبارک و تعالی اس رات دا صدقہ جس رات کی صبح حلوم کملی والے اپنی ماں کی گودی اندر تشریف لائے اللہ جی رات اپنے پاک بارگاہ کے اندر منظور مقبول فرما کے سارے مستثنی نجات فرمائے میں بہت شکر گزار انجمن شہداء کربلا کے ہر ارکین دا کہ جنہوں نے یہ اپنی شفقت اور محنت اور محبت کے نال یہ حضور علیہ السلام دا میلاد سجایا حضور کی محفل پاک کو سجایا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ اللہ کی نوجوانوں کی زندگیاں کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے سنت طریقے تے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دوران خطبہ آدم کا سفر کا شرف حاصل کیتا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اللہ نے ارشاد فرمایا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تم کو اللہ غیب کا علم دے ہاں اللہ جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جنہاں نے اللہ کے قرآن کی سمجھ آئی سینے کا ٹکرا کے بولے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے محفل پاک دے خوشی حاضر ہو اور اس طرح اپنے آپ میں رہ کے حضور کی محفل جو بیٹھو کہ اس سبحان اللہ آکھاں گے کہ کملی والے ساڈے وچ تشریف لے آئے حضور علیہ السلام نے محفل پاک تساں محنت کی اور حضور علیہ السلام نے میلاد منایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے یار کو علم غیب عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو کلی علم غیب عطا فرمایا یعنی ساری مخلوقات حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی زیادہ کملی والے کا علم ہے اج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب کوئی نہیں یعنی حضور غیب کا علم نہیں جانتے لیکن اللہ نے اپنے حضور کو علم غیب عطا فرمایا اور میرے کملی والے اس علم غیب میں چھپاندے نہیں سن بلکہ صحابہ کے سامنے بیان نہیں فرماندے سن اللہ کریم نے حضور علیہ السلام نے قرآن غیبہ میں بہت سی جزئیات کا علم عطا فرمایا یعنی قیامت کدوں آئے گی حضور جان لیں تمام گزشتہ اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم کملی والے میں حقیقت ضرور اور قرآن مجید فرقان حمید تمام متشابہات کا علم کملی والے میں اور جڑا اس بات کا منکر ہے وہ بدین گمراہ بد مذہب ہے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام نے سینکڑوں حدیث صحیحہ کا منکر ہے اور جڑا نبی دا فرمان دا منکر ہوئے وہ بے ایمان ضرور ہوئے گا مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنے یار سے علم غیب عطا فرمایا حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمان ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک عراقی لوگ آیا
آکے عرض کی تھی کملی والے میرا اونٹ گواچ گیا سونیا نظر رحمت فرماؤ نا چلو سبحان اللہ سونیا نظر رحمت فرماؤ نا دعا کیتا کرو کدے کملی والے ساڈے والے نظر رحمت فرما دیں جب کملی والے کی نظر رحمت ہو جائے گی پھر بیڑے پار ہو جائیں گے عرض کی تھی مازار دے نینا والیا میرا اونٹ گواچ گیا سونیا نظر رحمت فرماؤ نا اج بعض لوگوں نے نبی یا ولی کو منگو کہ شرک ہو جائے گا لیکن اللہ نے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہیں جو منگنا جس کا منگنا میں محمد کو میں محمد عطا فرما دینا جنہیں جو منگنا میرے کو منگو میں محمد کو عطا فرما دینا اور میں اس ہی گات حدیث کمری والے کو سنا دیا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ میں حاضر کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا عن ربیعہ بن کعب الاسلمی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود حضرت ربیعہ کملی والے کی بارگاہ میں حاضر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کملی والے دا دریائے رحمت جوش وچ آیا تے میرے آقا نے فرمایا ربیعہ مانگ جو منگنی میں محمد عطا حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں بازار سے میرا والے کچھ بھی نہیں چاہیے مینوں دنیا کی دولت نہیں چاہیے مینوں مال و زر نہیں چاہیے میرے آقا نے فرمایا ربیعہ مانگ جو منگنا ہے عرض کی تھی کملی والیا جدو قیامت کا دن ہوئے گا نا سونیا قیامت والے دن جنت دے وچ مینوں اپنا پڑوس عطا فرما دیا مینوں اپنا پڑوس ہی بنا دیا تے حضرت ربیعہ کیا کرتے ہیں بازار دے نانا والا مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے مینوں بس اپنا پڑوس عطا فرما دیا میرے آقا نے فرمایا ربیعہ منگی جو منگنا عرض کی تھی بازار دے نانا والا مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے مینوں صرف اپنا پڑوس دے دیا میرے آقا نے فرمایا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود میرے آقا نے ارشاد فرمایا ربیعہ عرض کی تھی بازار دے نانا والا حکم یہ ہوئے فرمایا ربیعہ کثرت نال سجدے تو کیتا کر سجدے کر کے اپنے نفس دے کلام میری مدد کریا کر سجدے کرنا تیرا کام ہے تینوں جنت عطا کرنا میں محمد دا جنت وچ پڑوس میں تینوں عطا کراں گا اج لوگوں نے نبی یا ولی کو منگو تو شرک ہو جائے گا اگر نبی یا ولی کو منگنا شرک ہوتا تو میرے آقا نے کبھی کبھی سے فرمایا کہ مانگ میرے کو جو منگنا ہے میرا دل کہتا میں اس حدیث کا چلنا حضرت سلطان لاہور کی زبان کی چوکڑا کرنا اونچا بولو سبحان اللہ مہربانی کرو توجہ کرو میں نبی علیہ السلام کا ذکر سنا رہا ہوں میرا دل کہتا سلطان العارفین کی زبان کو ترجمہ کر کے لے کے سنا اونچا بولو سبحان اللہ تے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں
اٹھ گواچ گیا سنیا نظر رحمت فرماؤ نا میرے آقا نے فرمایا آنا پریشان نہ ہو جا فلاں ہاتھ دے پیچھے تیرا اونٹ وجہ جا کے اپنا اونٹ کھول ایمانداری نہ دسیا جے جیڑا نبی مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے پہاڑ دے پیچھے بچے اونٹ نو دیکھ سجدہ دے او کملی والا اساں غلاماں دی بغداد شریف دے وچ ہون والی محفل نو نہیں کملی والا دیکھ سکدا میرے آقا نے فرمایا جا پہاڑ دے پیچھے تیرا اونٹ وجہ جا کے اپنا اونٹ کھول لے تے میرا میدان دے اندر کملی والے دی بارگاہ وچ جدوں میرا پیوں گیا نال بول بول کے کہندا ہوے گا جس پاسے میرے آقا نے فرمایا جا فلاں پہاڑ دے پیچھے تیرا اونٹ وجہ جا کے کھول لے اے تے اللہ دے نبی دی شان اج لوگ نبی نو علم غیب نہیں مسلمانوں میرے کو صرف میں دو حوالے اور میرے مشتاق محترم میرے سر کے سائیں میرے پیر و مرشد نے مجھے صرف دو حوالے پڑھائے ہیں میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر السید علی حسن شاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ اللہ گئے چھے اور آستانہ لیا سلو کشوی آپ نے صرف میں دو ہی حوالے پڑھائے ہیں دورانِ سبق آپ نے فرمانے صاحب کے حافظ جی اے دو حوالے یاد رکھے اجے دنیا ایدر ہو جائے دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن یہ حوالے جھوٹے نہیں ہو سکتے میں عرض کیتی حضور اور کیڑے حوالے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے دوسرا کملی والے دا فرمان ہے ایک اللہ کا قرآن ہے دوسرا کملی والے دا فرمان ہے اور میں تمہیں اللہ کا قرآن سناواں کہ میرے اللہ کا قرآن کملی والے دے علم غیب دے بارے چکی بیان فرماتا ہے جڑا اللہ کے قرآن کا محبت رکھتا سینے کا ٹھنڈا ہے بولے سبحان اللہ وہ اونچا بولے سبحان اللہ پروردگار عالم نے چاہتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء دوسرے مقام اللہ کریم نے چاہتا ہے وعلمك ما لم تكن دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے کی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے فضلا کبیرا بڑا بڑا فضل ہے تفاسیر میں اٹھا کے دیکھو تفسیر بیضاوی تفسیر جلالین تفسیر کبیر تفسیر طبری تفسیر خازن اور موت پر دیگر تفاسیر کے اندر کی گل موجود ہے
اللہ نے جڑا اس آیات مبارکہ دے وچ اپنے یار نو علم سکھایا نا وہ کوئی اور علم نہیں، وہ علم غیب اور احکام دین۔ تیسرے مقام سے اللہ نے کی فرمایا، قرآن کا نچوڑ حدیث آیات مبارکہ کا نچوڑ میں تمہیں سناواں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، فرمایا اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تفسیر بیضاوی اور تفسیر خازن میں اندر دال موجود ہے کہ اللہ کریم نے اپنے یار کو علم غیب عطا فرمایا اور حضور اس علم کو چھپانے نہیں سن بلکہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا۔ تو میرے آقا دلی بیان فرماتے سن، صحابہ اکرام کا جنگ کفیل میرے آقا نے کہا صحابہ عرض کی تھی معذاب نے رہنے والا حکم ہوئے، فرمایا کسی نے جنتی دیکھ لے نے، عرض کی تھی حضور کو کھا دیو، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آوے کو ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، تو میرا علی بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے۔ یہ میرے آقا کا علم غیب نہیں تو ہو رہے کی گئے۔ اب ہن میں تمہیں کملی والے دا فرمان سناواں۔ یہ تے اللہ دا قرآن، ہن میں تمہیں کملی والے دا فرمان سناواں۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عن طارق بن شہاب قال سمعت عمر يقول كان فينا النبي مقاما فأخبرنا من الخلق حتى دخل أحد الجنة منازلها وأحد میرے آقا نے ابتدائے خلق یعنی پیدا ہون تو لاد کے قیامت آخری منزل تک جتنے واقعات اس میرے آقا نے پہلے ہی بیان فرما دیے۔ اور دوسری حدیث میرے آقا نے کئی ارشاد فرمایا لجبال عربی نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تدعون بمن بها پتہ لگا کہ میرے آقا کا اگو تکنا اور پچھو تکنا دو تکنے نے ایک ہی تکنا میں میرے آقا جنہیں پچھلیاں چیزاں میں پہچان دینے انہیں پچھلیاں چیزاں میں پہچان دینے آج لوگوں نے نبی کو علم غیب کوئی نہیں، علم غیب نہیں تو ہور کی دے میرے آقا اگے اور پیچھے تکنا دو تکنے نہیں رب نے تکڑی ایک رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنیا اگو
لیا جائیں گے. اس واسطے کہ کھڑی دے کائنات کی طرح کا پیش کیتا ہے. آپ نے فرمایا سننا چاہتے اونچا بولو سبحان اللہ. ہو اونچا بولو سبحان اللہ. جڑا نبی دے ذکر واسطے بیٹھا ہے سینے دا تیل لا کے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. ہو اونچا بولو سبحان اللہ. تے تاجدار کڑی فرماندے نے جنوں لبے جنوں ربے اے دل دیاں اکھیاں دے تے چمڑی دے گورا اے منیاں دا ہر شان نظریہ دے کیا نیڑے رب دے واسطے میں نیڑا دورا ختم کر دیندا. اللہ نے فرمایا سنے پاویں تو ویکھ اگوں تو پچھوں بھی ویکھدا اوویں ہی ہوے گا جویں تو اگوں ویکھدا پیا. اب میں تمہیں کملی والے دا ہور فرمان سناواں. اج میں تمہیں علم غیب دے مور لا کے دیاں گا. جڑے لوگ آندے نے نبی نو علم غیب نے انہاں نو دسیا جے کہ حدیثاں پڑھ کے سنایا جے کہ تسی آندے نبی نو علم غیب نہیں. اللہ دے فرماندا سنیا پڑھدا پاویں اگوں رہو تے پچھلیاں چیزاں بھی تو جانتے ہی جانے. لیکن پچھلیاں چیزاں بھی تو جانے گا. آؤ میں تمہیں کملی والے کا ہوا فرمان سناواں. میرے آقا نے کیا فرمایا عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذا مزرعه فلان ويدعو يدعو على الارض هاهنا وهاهنا قال فما ما موضع يد رسول الله. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا میدان بدر کے اندر تشریف لائے گئے. جنگ بدر تو قبل دن میدان بدر کے اندر تشریف لائے گئے. میرے آقا نے ید اللہ والا ہاتھ زمین پہ رکھا. میرے آقا نے فرمایا ہاتھا مزرعہ فلان. فرمایا فلانا ایتھے مرے گا, فلانا ایتھے مرے گا, فلانا کافر ایتھے مرے گا. حضرت انس فرمانے نے اسی دوسرے دن جنگ واسطے گئے. فرمانے نے میں دیکھتا پیا فرمانے جتھے جتھے میرے نبی نے ہاتھ دھریا ہے اوتھے اوتھے کافر آ کے مریا. جتے جتے نبی نے ہاتھ دھریا ہے سبحان اللہ اوتھے اوتھے کافر مریا. ہلے جنگ نہیں ہوئی. اج دا دن کر لو اگو صبح جنگ ہوئی ہوئی. اج دے دن میدان بدر تے میرے آقا تشریف لے گئے. میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا نشان لگائے. فرمایا فلانا ایتھے مرے گا, فلانا ایتھے مرے گا, فلانا ایتھے مرے گا. حضرت انس فرماندے نے رب کعبہ دی قسم جتھے جتھے نبی نے ہاتھ دھریا نشان لگایا اوتھے اوتھے ہی آ کے کافر مرے گا. کہ نبی دا علم غیب نے کہ ہور کی ہے انہوں ہور کی آکی. آؤ تو کملی والے کا ہور دے بارے کا فرمان سناواں. نبی دے علم